الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين يا محبوب رب العالمين يا خاتم النبيين پنج محل پنجاں وچ چانن دیوا کتول دھریے پنجے مہرے پنجے پٹواری حاصل کتول دھریے پنجے امام تے پنجے قبلے سجدہ کتول کریے باہوجے صاحب سر منگے ہرگز ڈھل نہ کریے سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آج کا یہ جمعۃ المبارک محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام کی آج 17 تاریخ ہے۔ محرم الحرام اسلامی مہینوں میں اس کا پہلا نمبر ہے۔ دوسرا جمعۃ المبارک ہے، تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ محرم الحرام 10 کو عاشوراء، 10 کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن، حضور علیہ السلام کے نواسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے جن کی محبت لازم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اپنی لاریب کتاب کے اندر ایسی ہستیوں کا تذکرہ کیا ہے جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ بھی انہی کا تذکرہ ہے کہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر جو جھگڑا کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے بارے میں کہ آ گیا آپ کے پاس یقینی علم، تو آپ فرما دیجیے کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی، تمہارے بیٹوں کو بھی، اور اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا پورا علم آ چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جھگڑ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت علم آ چکا ہے، آیت مبارکہ نازل ہو چکی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ نہیں مان رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنے آپ کو اور تم کو بھی، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی بلاتے ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پھر بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں، اللہ کے حضور گڑگڑا کر دعا مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر بھیجیں اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر۔ سامعین محترم، یہ اس وقت آیت مبارکہ اتری کہ جس وقت حضور علیہ السلام کے پاس اس آیت مبارکہ میں ایک تو حضرت امام حسن و حسین کا بھی ذکر ہے۔ امام حسن و حسین اور رشد و ہدایت کے علمبردار ہیں،
وجود حقانیت کی دلیل ہے، ان کی شخصیت حق و صداقت کا معیار ہے، آپ کی موجودگی ہدایت کا نشان اور گمراہی کے لیے کاری ضرب ہے۔ جہاں پر حسنین کریمین کی موجودگی ہو، اس مقام پر حق و صداقت کا علمدار اور نشان رکھتے ہیں، ہدایت کا نشان بن جاتا ہے، اور گمراہی کے لیے کاری ضرب ہیں۔ جیسا کہ واقعہ ایام ہوتا ہے، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ نجران کے عیسائی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک خدا کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے بطور دلیل یہ چیز پیش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بغیر والد کے، بغیر ماں کے پیدا ہوئے، حضرت حوا بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی۔ یہ بھی قدرت الہی کی دلیل ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا بھی وحدانیت کی دلیل ہے کہ ان کے بھی والد نہیں ہیں، ان کے بھی والد نہیں ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، والد نہیں ہیں۔ اسی بات پر حضور علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے گفتگو کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے عیسائی، تو جس وقت وہ مان نہیں رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت مبارکہ یہی اتری، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ کے پاس علم بھی آ چکا ہے، پھر آپ انہیں معاہدہ کی دعوت دیں، ان کو اس طرف بلائیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرمائیں کہ اپنے بیٹوں کو، میں بھی اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں بھی اپنی عورتوں کو لاتا ہوں، تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ، میں خود بھی آتا ہوں، تم بھی خود آؤ، اور ایک جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دوسرے کے بارے میں معاہدہ کرتے ہیں، بد دعا دیتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوگی۔ حضور علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں اپنے گھر سے نکلے، اس حال میں اپنے گھر سے نکلے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اٹھایا ہوا ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑ کر ساتھ چل رہے ہیں، جیسے ہم اپنے چھوٹے بچے کو جو چلتا ہے اسے انگلی پکڑوا کر ساتھ ہمارے چل رہا ہوتا ہے۔ باقی جس کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے یا میں بچے چھوٹے ہو چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، وہ انگلی پکڑ کر چل رہے ہوتے ہیں۔ باہر ہی اسی طرح حضور علیہ السلام کی انگلی مبارک پکڑ کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام کے
پیچھے پیچھے چل رہی ہیں. اول آگے حضور علیہ السلام ہیں, سائڈ پر حضرت امام حسن ہیں, امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام کے پیچھے چل رہی ہیں, ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں. حضور علیہ السلام کے قدموں کے اوپر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم آ رہے ہیں. حضرت فاطمہ کے قدموں کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم آ رہی ہیں. یہ چل رہے ہیں. عیسائی ایک جگہ پر کھڑے ہیں, اور جس وقت عیسائیوں نے حضور علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اور ان کو اپنے قافلے والوں کو بتا رہے ہیں, یہ اہل بیت اطہار کا جو قافلہ چل رہا تھا, حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جس وقت میں دعا کروں تو آپ نے آمین کہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے ہوئے جا رہے ہیں. آگے عیسائی کھڑے تھے. عیسائی جو ہے نا کھڑے ہو کر اپنے جس وقت یہ قافلے کو دیکھتے ہیں, قافلے کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں, ان کا جو بڑا ہوتا ہے وہ اپنے عیسائیوں کو پکار کر کہتا ہے, اے نجران کے عیسائیوں, میں یہ جو قافلہ دیکھ رہا ہوں, اگر یہ قافلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دے کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے چل کر دوسری جگہ پر آ جائے, تو یہ پہاڑ جو ہے اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا اور دوسری جگہ جو ہے جس جگہ یہ اشارہ کریں گے اس جگہ یہ پہاڑ چلا جائے گا. اگر یہ دعا کر دیں, یہ کہہ دیں کہ قیامت تک کوئی عیسائی نہ بچے, تو انہوں نے آمین کہہ دیا, تو اے اہل نجران, تم میں سے قیامت تک کوئی بھی نہیں بچے گا, لہذا تم جو ہے بھاگ جاؤ. عیسائی جو ہے اس سے بھاگ گئے. عیسائیوں نے پھر مباہلہ نہیں کیا. یہ آیت مبارکہ جو ہے حسنین کریمین کی وحدانی, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے. ان کا بھی تذکرہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے بیٹوں کو لائیں, ہم اپنے بیٹوں, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. حضور علیہ السلام کے بیٹے جو اس وقت چل رہے تھے, امام حسن و حسین چل رہے تھے. یہ بھی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نص حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے ساتھ آپ کے بیٹوں حضرت امام حسن و حسین کا بھی تذکرہ کیا ہے. وہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شان میں جس وقت یہ آیا ہے کہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسن حضرت علی رضی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحبزادے ہیں. آپ کی ولادت غالباً 15 رمضان المبارک کو سن 3 ہجری میں ہوئی. مدینہ طیبہ میں مقام پر ہوئی اور جمعہ المبارک کا دن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے متعلق تھوڑی سی اختلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں روز حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ بھی کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بال لے کر انہیں تول کر ان کے برابر چاندی کو رکھ کر ان کو صدقہ بھی کیا. اور آپ کا نام بلکہ آپ کو دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ دونوں نام جنتی دامن ہیں, حسن و حسین ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کے نام پر حضرت امام حسن کا نام رکھا حمزہ, اور امام حسین کا ان کی چچا کے نام پر رکھا جعفر نام رکھا. لیکن یہ دونوں نام جو امام حسن و حسین رکھے گئے ہیں, یہ حضور علیہ السلام کے نوازوں کے لیے یہ نام بھی جنت سے آئے تھے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 15 رمضان المبارک کو سن 3 ہجری کو ہوئی مدینہ طیبہ کے مقام پر. اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت آپ کی غالباً 5 شعبان المعظم کو سن 4 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی. اور آپ کا بھی اسی طرح دونوں کے ناموں کے ساتھ آتا ہے. حسن و حسین کے جو دونوں نام ہیں, یہ دونوں نام جنت کے اہل جنت کے ناموں میں سے نام ہیں جو حضور علیہ السلام نے اپنے دونوں شہزادوں اپنے نوازوں کے نام رکھے. پہلے عرب میں یہ پہلے نام موجود
یہ دونوں نام حسن و حسین جو نام ہے یہ جنتی نام ہے. آپ کا نام میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کا نام حمزہ رکھا اپنے چچا کے نام پر، اور امام حسین کا نام امام حسین کے چچا کے نام پر جعفر رکھا، لیکن حضور علیہ السلام نے ان دونوں کا نام حسن و حسین رکھا. حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہ حضرت علی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الحسین والحسین کبشتین سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیقے حضور علیہ السلام نے کیے، اور دونوں بیٹوں کے عقیقے حضور علیہ السلام نے کیے. دونوں بیٹے میں دونوں تمبے ذبح کیے گئے حضور علیہ السلام نے دونوں کے. دنیا میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حسن جمال کا سامان بنا رکھا ہے، درختوں کو دیکھیں یہ بھی دنیا کے حسن و جمال میں اضافہ کر رہی ہے. پھولوں کی جو خوبصورتی ہے زمین کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے. اسی طرح جس وقت حسین مناظر جو نظر آتے ہیں ہمیں دنیا میں، یہ حسین مناظر یہ دنیا کی زمین پر جو ہے نا حسین مناظر اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح ان کو سوچ کر اگر جنت کے حسن و مناظر کی طرف آئے، جنت کے حسن و مناظر اللہ تعالیٰ نے بہت بنا کر رکھے ہیں. جنت میں بھی جس طرح دنیا میں یہ چیزیں جو ہے نا دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ چیزیں ان کو خوبصورت کر رہی ہیں، اسی طرح جنت کی جو چیزیں ہیں دنیا میں جو ہے نا ان کی جس طرح خوبصورتی بنا رہی ہیں، اس طرح جنت کی اپنی خوبصورتی ہے. انسانی ذہن اس کا انسانی جو ذہن ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس کی خوبصورتی کتنی خوبصورتی ہوگی. تو حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، ان کا جو حسن و جمال حسن و حسین کا حسن و جمال خوبصورت مقام اور زینت ہے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب جنتی لوگ جنت میں سکونت اختیار کر لیں گے، وہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ہر بندہ اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائے گا. اس وقت جنت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مفروضہ پیش کرے گی. کیا مفروضہ پیش کرے گی؟ جنت یہ مفروضہ پیش کرے گی، پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ان ارکان مجھے جو ہے نا دو ارکان سے مجھے آراستہ کرے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کیا عرض کرے گی، یا الہی تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے میرے اندر دو ارکان آئیں گے، ان ارکان کی وجہ سے میرے کہنے زینت میں اضافہ ہو جائے گا، تو نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کروا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے اللہ تعالیٰ رب العزت فرمائے گا، اے جنت میں نے تجھے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزین فرمایا ہے. میں نے تجھے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزین کیا ہے. یہ دونوں شہزادے جو حضور علیہ السلام کے ہیں، نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان دونوں شہزادوں سے اے جنت میں نے تجھے جو ہے نا جس وقت جنت یہ فرمانے الہی سنے گی تو جنت جو ہے اس طرح ناز اٹھائے گی جس طرح دلہن جو ہے ناز اٹھا کرتی ہے، فخر کرتی ہے، اسی طرح وہ جنت بھی ناز اٹھا کرنے لگ جائے گی، یعنی خوش ہو جائے گی، اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہوگی. اسی طرح حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت جو ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی گود میں ان کو رکھا ہوا ہے، اپنی کمبل کے اندر ان کو چھپایا ہوا ہے، کچھ چیز نظر آ رہی ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ان کے چہرے میری طرف جو ہے کر دیے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت ان کے چہرے میری طرف کیے گئے میں نے دیکھا کہ حضور فقال ہذان، یہ دونوں میرے شہزادے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے شہزادے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہزادے دونوں شہزادے میری شہزادی کے شہزادے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے شہزادے ہیں اور یہ شہزادے میری شہزادی کے شہزادے ہیں، فاطمہ کے شہزادے ہیں. اے اللہ، اب حضور علیہ السلام
جیسا ان کو چہرہ دکھا کر کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں میری شہزادی کے شہزادے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یاد معروض کر رہی ہیں کیا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. یا الہی تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یا الہی میں ان دونوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو بھی ان کے ساتھ محبت فرما. اب اگلا جملہ حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جو شخص یا الہی جو شخص ان سے محبت فرمائے تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا لے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یا الہی جو ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے تو اس شخص کو جو ان کے ساتھ محبت کر رہا ہے تو ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے، اس شخص کو محبوب بنا لے. پھر مسلمان بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ جن کو کربلا میں حضور علیہ السلام کے مفتیوں نے شہید کیا، ان لانتی یزیدیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. ان جن کی صفات حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمائی. اسی طرح ایک مرتبہ حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں. خطبہ حضرت عبداللہ بن بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے. خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنین کریمین اسی طرح خود منبر کے نزدیک آ رہے ہیں، منبر کی طرف آ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے حضور علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں. سرخ داڑھی دار انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کپڑوں کو پہن کر آ رہے ہیں اور لڑکھڑا رہے ہیں. تھوڑے سے کپڑے ڈول رہے ہیں، کپڑے زیب تن کر کے، لال کپڑے زیب تن کر کے، داڑھی دار والے کپڑے زیب تن کر کے حضور علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں لڑکھڑاتے ہوئے. حضور علیہ السلام نیچے تشریف لائے منبر سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا کر جو ہے اپنی گود میں بٹھا لیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ارشاد فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک یہ مال اور اولاد ایک فتنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا، یہ سبر کر چلتے ہوئے آ رہے تھے، لڑکھڑا رہے تھے، ان سے صبر نہ ہو سکا اور میں نے جا کر جو ہے ان کو اٹھا لیا. خطبے کو موقوف کر کے حضور علیہ السلام نے ان کو اٹھایا اور اپنی گود میں آ کر بٹھایا. نشان ہے حضرت کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دونوں میرے شہزادے ہیں. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے بھی محبت کرے گا، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بغض رکھا. اب حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقام تھا جہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور نوازوں کو شہید کیا گیا. اور حضور علیہ السلام کو کیا حیثیت نہیں دی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کی حیثیت کے متعلق فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. اب جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کو تکلیف دی آپ کے نوازوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر لعنت فرمائی. دیکھو آج مختلف قسم کے بیٹھ کر حضور علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف جو ہے اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ہم دوسروں کو کیا ہوئے، باہر والوں کو کیا ظاہر ہوئے کہ
کسی اور ملک والے جو ہے نا حضور علیہ السلام کی گستاخی کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے حق کے شے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اپنے ملک میں دیکھیں یہ جو جیو نیوز ہے اس نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، حضور علیہ السلام کے خاکے شیئر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر جو ہے نا 10 محرم اور جناب والے دن جو ہے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی گئی ہے، حضور علیہ السلام کی ایذا پہنچائی گئی ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کے دل کو دکھایا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اذیت ملی، اللہ تعالیٰ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اللہ تعالیٰ کو اذیت دیتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے شہزاد سے کے ساتھ ان کی جو ہے نا بے حرمتی کی، کربلا میں آپ کو شہید کیا گیا، حضور علیہ السلام نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے امام حسین کو، اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو اور امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبرائیل علیہ السلام نے آकर عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ محبت فرما رہی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو آپ منتخب فرما لیں، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں رہنے دے گا، آپ نے جس کو چوز کر لیں اس کو باقی رکھا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا اگر ابراہیم چلے گئے دنیا سے تو صرف مجھے ہی تکلیف ہوگی، مجھے ہی ہوگی، لیکن اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو پھر میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو بھی تکلیف ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ میرے حسن حسین کو کوئی تکلیف نہ ملے۔ اس لیے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بیٹے تھے، چھوٹے ہونے کے سبب وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا وصال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اب جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کے ان شہزادوں کو کربلا میں اذیت دی، صرف کربلا آج بھی لوگ اذیتیں دے رہی ہیں، جس طرح کہتے ہیں مختلف اس میں بیٹھ کر جو ہے کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کیا کام تھا وہاں پر گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک دونوں شہزادوں کی جنگ تھی، وہاں گئے کیوں تھے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضور علیہ السلام کو دکھ پہنچا رہے ہیں۔ دونوں شہزادے، ایک شہزادے کا تو قرآن پاک میں تذکرہ آ گیا کہ اس آیت مبارکہ میں فقد حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ ان بیٹوں کا تذکرہ تو امام حسن حسین کا تذکرہ تو قرآن پاک میں آ گیا۔ اب دوسرے شہزادے کا تذکرہ تھا کہ یزید کو بھی لوگ شہزادہ کہہ دیتے ہیں، یزید کی اتنی حمایت کی جاتی ہے، اتنی حمایت کی جاتی ہے کہ انہیں جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، علیہ السلام کہا جاتا ہے، امیر المومنین کہا جاتا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روز باللہ باقی کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو پہچانیں، اپنے بچوں کو بھی ایسے لوگوں سے بچائیں، کیونکہ میڈیا پر بیٹھ کر جو ہے نا ہر شخص جو ہے نا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بھی حق پر ہوں، میں بھی حق پر ہوں، لیکن حق پر وہ ہوگا کہ جو جس کے اندر ادب ہوگا، جس کے اندر ادب ہوگا، انبیاء کرام کا بھی ادب ہوگا، صحابہ کرام کا بھی ادب، حضور علیہ السلام کی بھی ادب ہوگا، صحابہ کرام کا بھی ادب ہوگا، اور اہل بیت اطہار کا بھی ادب ہوگا۔ ادب والا تو وہی ہوگا۔ اگر انہوں نے صحابہ کے بارے میں کسی نے کچھ بات کر دی تو پھر جو ہے کچھ لوگ حضرت اہل بیت اطہار کے سبب سے ان کو زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے صحابہ کو بے ادبی کر بیٹھتے ہیں، کچھ صحابہ کی زیادہ محبت میں اہل بیت اطہار کی بے ادبی کر کے بیٹھتے ہیں۔ لہذا ہمیں ہر کا حکم ملا ہے، صحابہ کرام کا بھی حکم ملا ہے کہ ان کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے، اہل بیت اطہار کا بھی محبت ملا ہے، بلکہ اہل بیت اطہار کے بارے میں تو یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے میری اہل بیت اور دوسرا قرآن مجید ہے، ان کے ساتھ تم وابستہ رہو گے تو پھر گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اس حق جس کے ساتھ حسنین کریمین تھے اس حق سے کے ساتھ ابھی بھی شامل ہونے کی توفیق